مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کرام پردہ نشین خواتین اسلام، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان بڑوں تک پہنچ سکتا ہے، جس کے وسیلے سے انسان کا بڑا سے بڑا کام ہو سکتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے سے محبت کی جاتی ہے، دل و جان سے اس کو چاہا جاتا ہے۔ ہمارے اخروی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا مشفق اور سب سے بڑا رحم دل، سب سے بڑی بجلی کو بنانے والا جس شخص نے یہ خبر ہم کو دی، جس کے ذریعہ سے ہم نے اپنے مالک کو پہنچانا، اپنے مالک کو سمجھنا، وہ ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے دین کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ رہے تھے، آخرت کی زندگی سے غافل تھے۔ اللہ کن کن چیزوں سے راضی ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مذہب کی بنیاد ڈال کر لوگوں میں واضح و تبلیغ کر کے سمجھایا، ہم نے اپنے مالک اور اللہ کو پہچانا۔ اللہ کا فرمان قرآن مقدس میں ہر شخص کی چاہت ہے، رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو چاہنے لگے۔ سب کی خواہش یہ ہے، لیکن اللہ نے اس چاہت، اس ارادے کو مقید کر دیا، اس میں شرط لگا دیا۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری چاہت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تمہارا ارادہ ہے کہ اللہ تم سے تعلق رکھے، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق جڑ جائے، ان کنتم تحبون اللہ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے فاتبعونی، پہلے تم کو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اپنے من سے صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اللہ کی عبادت کر لے، نبی کی اتباع نہ کرے، نماز ہو جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، فاتبعونی، پہلے تم کو اپنی زندگی میں نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی سے محبت کرنی ہوگی، نبی سے رشتہ جوڑنا ہوگا، نبی سے تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ تب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اب تم سے اللہ محبت کرے گا، نبی کی اتباع ہو جائے، نبی کی محبت ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ کیا ایسا ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں
نبی کی محبت کی، صحابہ کی زندگی میں نبی کی اطاعت کی، صحابہ کی زندگی میں نبی سے رشتہ تھا، صحابہ کی زندگی میں نبی سے تعلق تھا۔ ایک واقعہ سن لیجیے، ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، مسجد میں بیان کر رہے تھے، مسجد میں تقریر کر رہے تھے، مسجد کے سامنے سے راستہ تھا۔ صحابہ مزدوری بھی کیا کرتے تھے، صحابہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابہ لکڑی کا گٹھل، جلاون کا گٹھل سر پہ لیے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سے، مسجد کے اندر سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، سارے صحابہ مجلس سے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے اندر میں فرمایا اجلس، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھو، ابھی بیان ہو رہا ہے۔ اجلس کا مطلب ہے بیٹھو۔ یہ آواز ان صحابہ کے کان میں پہنچی جو صحابہ مسجد کے گیٹ کے باہر لکڑی کا گٹھل لیے جا رہے تھے۔ یہ آواز پہنچی کان میں، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ جب تک اللہ کے نبی کا بیان ختم نہیں ہوا، جب تک مجلس ختم نہیں ہوئی، وہ صحابہ گٹھل لیے بیٹھے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بیٹھے، کہاں کیا؟ کہاں اصل میں جس وقت ہم مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے یہ آواز آئی اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ہم نے سوچا کہ نبی کا فرمان میرے لیے ہے، اگر میں نہیں مانتا نبی کی بے ادبی ہوگی، ان کی گستاخی ہوگی، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ آج کا مسلمان نبی یہ کہتا ہے داڑھی رکھ لو، ہم تو اس کو مڑائیں گے، اور داڑھی بچانے کی زندگی ہے۔ مرد کہتا ہے تم کو بھول ہو گیا، تم میرے چہرے میں کیوں آ گئے؟ ہم تو رکھنے والے نہیں ہیں۔ داڑھی کہتے ہیں نہیں، ہم کو تو تمہارے لیے آنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، چاہے تم زمزم کا ہوائی اڈہ بناتے رہو، نبی کے گلے پہ چھری چلاتے رہو۔ نبی کا فرمان ہے پردہ اختیار کرو۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، آپ صرف نماز کو فرض سمجھتے ہیں، آپ صرف روزے کو فرض سمجھتے ہیں۔ ماں بہنوں کے لیے جتنا نماز کا پڑھنا ضروری ہے، جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے، اتنا ان کو پردے میں رہنا بھی ضروری ہے۔ فرض ہے، فرض۔ کوئی پہچان کا مل گیا نقاب گرا لیا، اگر کوئی پہچان کا نہیں ہے، چاہے دکاندار مسلم ہو یا غیر مسلم، بیٹھ کے بات کریں گے، سودا سرد کریں گے، سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ نبی سے محبت کو پیدا کیجیے، اللہ رحم کرے۔ مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا؟ نبی کے کہنے پر نماز پڑھ لیجیے، داڑھی رکھ لیجیے، پردے کا اہتمام کر لیجیے، بہو بیٹیوں کی عزت بچا لیجیے، پھل ملے گا۔ سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ حضرت صوبیہ کا نام سنا ہے؟ ابو لہب اتنا بڑا کفر کافر جس کے بددعا میں اللہ رب العزت نے ایک سورۃ تبت یدا نازل کر دیا ہے۔ یہ ابو لہب کا بددعا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما مالہ وما کسب۔ یہ پوری سورت ابو لہب کا بددعا ہے۔ ابو لہب کی نوجوانی صوبیہ نام کی تھی۔ ہمارا تو معاملہ الگ ہے کہ ہم غیروں سے رشتہ تعلق کرتے ہیں، اپنا خونی رشتہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ وقت تھا نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کو جھوٹا کہا، لیکن خاندانی کی جب بات آئی تو نبی سے محبت کیا، خونی رشتہ کا ثبوت دیا۔ ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے ابو لہب کافر،
وہی سعودیہ لونڈی دوڑی ہوئی گئی، ابو لہب کو کہا آقا مالک خوش ہو جائیے، مبارک ہو، آپ کے گھر میں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب مارے خوشی سے شہادت کی انگلی سے کہا آزاد، تو فری ہے، اب تو لوٹی نہیں رہی بھتیجے کے نام پر۔ آج تو ختنہ ہوتا تو ہم پیسہ لٹاتے ہیں، ختنہ ہوتا پیسہ لٹاتے ہیں، اور اگر کوئی جان اچھا کہہ دے تو اور پتہ نہیں کتنی گڈی چلی جاتی ہے، اور ہر کافی ہے۔ لیکن وہ بھتیجے کی خوشی میں اگر لٹایا بھی تو جس سے پیسہ لے کے آزاد کرتا سعودیہ کو، مگر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم نہیں ستایا، کم نہیں ستایا، اگر شہادت کی انگلی اٹھی تھی نبی کی محبت میں کہ اے سعودیہ تو آزاد ہے۔ ہمارے نبی سوموار کے دن پیدا ہوئے، آیا ہے کتاب کے اندر کہ اسی انگلی اٹھنے کی برکت سے ابو لہب کو ہر سوموار کے دن اس انگلی میں اتنی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو چوس کے پیاس بجھا لیتا ہے۔ غور کیجئے کہ جس نبی کے نام پہ ایک انگلی اٹھی، جس نبی کے نام پہ ایک انگلی اٹھی، اللہ نے اس انگلی میں اتنی طاقت کر دیا کہ وہ پیاس بجھانے کے لائق ہو گئی۔ اگر پورا دن نبی کی محبت میں زندگی گزارے تو 110% امید ہے کہ یہ جسم جہنم میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف بات وفات منا لینا، صرف درود شریف پڑھ لینا، صرف یا رسول اللہ المدد کہہ لینا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ نبی کے فرمان کو مانا جائے، نبی کے طریقے کو اپنایا جائے، نبی کی محبت میں زندگی گزاری جائے۔ ہم تو نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے، ہم تو نبی جیسا لباس بھی نہیں پہنتے، نبی کے طریقے پہ شادی بھی نہیں کرتے، اویس قرنی نبی کو نہیں دیکھا، زمانہ پایا، ملاقات آئی نہیں، ورنہ وہ صحابہ بن جاتے۔ ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کفار مکہ نے پتھر مارا ہے، جس سے ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اویس قرنی دور ہیں، دل میں سوچا لگتا ہے نبی کا یہ دانتوں کا ہوگا، اس کو اپنے سے توڑ لیا، پھر کہنا ہو سکتا یہ، ہو سکتا یہ، ایسے ہو سکتا ہے کہ چکر میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پورے دانت کو توڑ لیا نبی کی محبت پر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بیڑا پار ہو جائے گا مگر نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی بڑھائیں گے، سٹ پٹ پہنیں گے، تلک لگائیں گے، بہو بیٹی کو پردہ میں نہیں رکھیں گے، اور ارادہ ہے کہ نبی کی شفاعت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اپنی امت کو جس حال میں چھوڑ کر گئے، خاص کر کے مرض الموت میں تمام صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، تمام صحابہ مسجد میں سب کھڑے تھے، تمام صحابہ دین کے داعی تھے، مبلغ تھے، ایسے حال میں چھوڑ کر گئے۔ اور حوض کوثر سے نبی سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ، دعا کیجیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر، کوثر نہر ہے جس سے پیالے سے پانی لے کے اپنی ہر امتی کو پلائیں گے، اور اس ہوتے ساری قوم گزرے گی، ساری قوم۔ نبی اپنے حساب سے اپنے قوم کو، اپنی امت کو پہچانیں گے،
یہودی بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا، مجوسی بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا۔ نبی تو چہرے پہ داڑھی چھوڑ کے گئے، کرتا پاجامہ لباس چھوڑ کے گئے، پردہ چھوڑ کے گئے، عدل چھوڑ کے گئے، انصاف چھوڑ کر گئے، بھائی چارگی چھوڑ کر گئے۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں یہودی عیسائی جب گزرے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میں پھیر دیں گے، اسی جیسا چہرہ میرا ہو، اسی جیسا لباس میرا ہو، اسی جیسا طریقہ میرا ہو۔ اگر مجھ سے میرا نبی چہرہ پھیر لے حوض کوثر پر تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چھوٹ جائے ساری دنیا، چھوٹ جائے ساری دنیا، چھوٹ جائے گھر والی، تم جو روٹھی ہو مورے مدنی جیسے کتنی دیواری۔ اگر نبی مجھ سے روٹ گیا تو اللہ کا میرا سفارشی کون ہوگا؟ اللہ کیا میرا شفاعت کون کرے گا؟ میری پیروی کون کرے گا؟ اگر یہ ارادہ ہے کہ میرا نبی میرا سفارشی بنے، میرا نبی اللہ کیا میری بخشش کرائے، اس دنیا میں نبی کے طریقے کو اپنا لیجیے، نبی کے لباس سے محبت کر لیجیے، نبی کے دین سے محبت کر لیجیے۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہ غیر مسلم، یہ ہندوستان کا باسی آج مسلمانوں پہ اعتراض کر رہا ہے، داڑھی پہ، نقاب پہ۔ کبھی نہیں سوچا ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ بازار جاتی ہیں، اگر سرکار یہ قانون لگا دے کہ سب کو بے پردہ رہنا ہوگا، ہمارا منہ ہے آواز اٹھانے کا؟ نہیں ہے۔ اگر سرکار یہ قانون لگا دے کہ سب کو یکساں سمجھ کو سب کو ایک طرح شادی کرنی ہوگی تو ہم چلائیں گے نہیں، ہمارا تو اسلام سے شادی ہوگا، اس طریقے پر ہوگا۔ آج میری بہو بیٹی بھاگ رہی ہے، غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہے، کیا میرا منہ ہے اعتراض کرنے کا؟ نہیں رہے گا۔ ہم کو اس کو چھوڑنا نہ ہوگا، اس کو اپنانا نہ ہوگا، اس کو دیکھنا نہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ پسندیدہ نہ بن جاؤں من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں ہو جائے ہمارا مکمل ایمان نہیں ہوتا۔ ہم نبی سے مکمل محبت کیجیے، ان کے دین، ان کے طریقہ، ان کے چال چلن، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم سے، تب جا کر ہم مکمل ایمان والے ہوں گے۔ شادی بیاہ کیجیے، کوئی عیب نہیں ہے، کبھی لڑکے کی عمر کم ہوگی، لڑکی کی زیادہ ہوگی، کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، میرے نبی کی عمر 25 سال کی۔ کبھی لڑکا کی عمر زیادہ ہوگی، لڑکی کی کم ہوگی، میرے نبی کی عمر شریف 55 سال کی تھی، سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ روایت دیجیے، کیجیے تو صحیح۔ ہمارے نبی حضرت عائشہ سے شادی اسی بنا پر کیا، اسی بنا پر کیا تاکہ یہ رواج ختم ہو جائے کہ ایک عمر کا ہونا چاہیے، بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ آج نفور شرما اور نوین دیگر جس نے ہمارے نبی پہ اعتراض کیا، یہ مسلمان افسوس ہے، افسوس، ہمیں پتہ نہیں میرے نبی نے کتنی شادیاں کی، میرے نبی کی عمر کتنی ہوئی، میرے نبی کی اولاد کتنے تھے، میرے نبی کی عمر کتنی تھی، مکہ میں کتنے دن رہے، مدینہ میں کتنے دن رہے،
اور انگلینڈ کا کھلاڑی ہے معین الدین، اس کا بھائی بیٹا جانتا ہے انڈیا کے نوجوان کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کتنا کیچ لیا، کیسا اسپنر ہے، کتنا وکٹ لیا، اس کا بھائی بیٹا جانتا ہے۔ آج جس پر ہمارا ایمان ہے اس کو جان ہی نہیں رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ یہ مسلمانوں کے افسوس ہے، میرے نبی کے حملہ کر دیا، میرے نبی کے عزت پہ تھپا لگا دیا، اور ہر مسلمان میرا رونقہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نبی کے طریقے کو اپنائیے اور پوری شدت سے اس کی مذمت کیجیے۔ ہم یہاں کے قانون سے، یہاں کی آبادی سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی کی محبت میں ہم نبی کے طریقے پہ زندگی تو گزار سکتے ہیں، نبی کی تعلیم پہ زندگی تو گزار سکتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں اسلام کو مٹانا، ہمارے نبی صلابہ رحمت بن کر آئے اور صلابہ رحمت ان کی قائم رہیں گے یعنی دنیا تک۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے میرے نبی کو یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے۔ حافظ بھوپالی نے کیا ہی بہترین شعر پڑھا ہے، فاصلے اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلے اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، اس لیے نام احمد کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ مدینہ کعبہ دونوں میں دوری اس لیے پیدا کر دیا تاکہ دیکھنے کی چاہت بڑھ جائے۔ جو مدینہ دیکھے گا کعبہ دیکھنے کی طرف ہوگی، کعبہ دیکھے گا مدینہ کو دیکھنے کی طرف ہوگی۔ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، اس لیے نام احمد کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ نہ لفظ اللہ میں نقطہ ہے، نہ لفظ احمد میں نقطہ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ مرتبہ دیا ہے، اور قدرت نے اسلام میں ایک ایسی طاقت دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ نپور شرما لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اس پر، حالانکہ اس کی پارٹی نے اس کو اپنے پارٹی سے نکالا، لیکن یہ نہیں، اس پر قانونی جرم ثابت ہونی چاہیے۔ ہم سب اس بات کی دعا کریں کہ اللہ اس ملعونہ کی قدر فرمائے جس نے میرے نبی کی عزت پہ دھبا لگایا۔ ہم مسلمان اپنے نبی کی محبت میں زندگی گزارے، ان کے طریقے کو اپنائیں، تبھی جا کر ہم صحیح مومن ہو سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ اس لیے ہم اپنے سینے میں نبی کی محبت کو جگہ دیں، نبی کو جی و جان سے چاہیں، نبی کے طریقے کو اپنائیں، تبھی ہم صحیح میں صحیح امتی کہلانے کے حق ہوں گے اور نبی کی محبت میں صحیح دعویدار ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے طریقے پر، نبی کی محبت میں، نبی کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا